السلام علیکم. ہماری اس تحقیقی نشست میں آپ سب کا خوش آمدید. بالکل. اور جو لوگ نئے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم اسلامی کتابوں، اعلیٰ ادب، سچی کہانیوں اور اسلامی تاریخ پر مبنی پیچیدہ خیالات کو آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں. صحیح کہا. اور یہ وضاحت بہت ضروری ہے شروع میں ہی کہ ہم اس تحقیقی گفتگو میں جو اصل کتاب کا مواد ہوتا ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی یا کٹوتی نہیں کرتے. ہاں، یعنی ہمارا مقصد صرف اور صرف مصنف کے پیغام کو آسان بنا کر سننے والوں کے سامنے پیش کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ شب قدر کی برکات پر مبنی ہے. عام طور پر جب ہم سالانہ منصوبہ بندی یا اینول پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو کارپوریٹ ٹارگٹ ذہن میں آتے ہیں. صحیح، بورڈز اور اسپریڈ شیٹس وغیرہ. ہاں، لیکن آج ہم جس سورس کو انپیک کر رہے ہیں وہ کائنات کے اینول پلاننگ سے متعلق ہے. ایک ایسی رات جہاں آئندہ سال کا پورا نظام طے ہوتا ہے. تو کیا ہم اس سفر کا آغاز کریں؟ ضرور. دیکھیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہم کتاب کے پہلے پوائنٹ سے کرتے ہیں جو درود شریف کی فضیلت پر ہے. اچھا. ہاں، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا ورد کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. واقعی یہ تو بہت بڑی بشارت ہے. اور میرا خیال ہے یہ پوائنٹ شروع میں ہی اسی لیے ہے تاکہ ہمیں اس نشست کی عظمت کا اندازہ ہو جائے. بالکل. اور یہ 1000 کا جو فگر ہے نا، یہ آج کی گفتگو میں بار بار آئے گا. اب اگر ہم شب قدر کے مفہوم کی طرف آئیں تو سوال یہ ہے کہ اسے قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، قدر کا مطلب تو ہم عام طور پر تقدیر یا عظمت لیتے ہیں. صحیح. اس رات فرشتے آئندہ سال کے فیصلے اور احکامات درج کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے اور وہ ہے تنگی یا کنجیشن. تنگی؟ یہ تھوڑا عجیب لگتا سننے میں. ایک عظیم رات میں تنگی کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ تنگی کسی مشکل کے حوالے سے نہیں ہے، یہ اسپیس کی تنگی ہے. زمین پر فرشتے اس قدر اترتے ہیں کہ لٹرلی ایک ہجوم بن جاتا ہے. یعنی ایک روحانی ٹریفک جام لگ جاتا ہے زمین پر. ایگزیکٹلی. اور اس رات کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ پورا قرآن بھی اسی رات نازل ہوا. صحیح. اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ کائنات کے ایک ماسٹر پلان کے ایگزیکیوٹ ہونے کا وقت ہے. اور کتاب بتاتی ہے کہ اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بالکل. جو کوئی صدق دل سے عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جبرائیل اور دیگر فرشتے اتر کر عبادت گزاروں کو باقاعدہ سلام کرتے ہیں. یہ ڈیٹیل پڑھ کر میں سوچ رہی تھی کہ پورا قرآن بھی تو اسی رات لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک اتارا گیا تھا اور پھر وہاں سے 23 سال میں زمین پر مکمل ہوا. ہاں، یہ اسی رات کے حوالے سے اہم ترین واقعہ ہے. لیکن ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے، آخر اس ایک ہی رات میں اتنی بڑی فضیلت کیوں رکھی گئی؟ یہ ایک بہت بڑا ڈیوائن شارٹ کٹ لگتا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. جب نبی کریم نے پچھلی امتوں کی لمبی عمروں پر غور کیا تو انہیں تھوڑا افسوس ہوا. افسوس کس بات کا؟ اس بات کا کہ پچھلی امتوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھیں. ان کے مقابلے میں ہماری امت کی عمریں تو مشکل سے 60 یا 70 سال ہوتی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ امت اجر میں ان کا مقابلہ کیسے کرے گی. یعنی یہ عمر کے گیپ کو کور کرنے کے لیے تھا. بالکل. اللہ نے ان کی اس فکر کے جواب میں یہ ایک رات عطا کی اور اس کانٹیکس میں کتاب میں شامون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بہت دلچسپ ہے. ہاں، جب میں شامون کا واقعہ پڑھ رہی تھی نا تو مجھے لگا جیسے کسی ہسٹوریکل ایکشن مووی کی کہانی چل رہی ہو. صحیح کہا. شامون نے لگاتار 1000 سال تک عبادت اور جہاد کیا تھا. وہ اتنے طاقتور تھے کہ لوہے کی زنجیریں تک اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے. اور دشمن ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ انہیں میدان میں ہرانا ناممکن تھا. پھر وہی ہوا جو اکثر ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے، ان کی بیوی نے دھوکہ دیا. ہاں، بے وفا بیوی نے دولت کے لالچ میں انہیں سوتے ہوئے باندھنے کی کوشش کی. پہلے رسیوں سے پھر زنجیروں سے، پر وہ اٹھتے ہی سب توڑ دیتے. آخر میں اس نے انہی کے بالوں سے انہیں باندھ دیا کیونکہ ان کے بال بہت لمبے تھے اور پھر انہیں دشمنوں کے حوالے کر دیا. اور دشمنوں نے جو سلوک کیا وہ بہت دردناک تھا. انہوں نے شامون کے ناک، کان اور آنکھیں کاٹ دیں. یہ بہت تکلیف دہ حصہ تھا، لیکن قدرت کا نظام حرکت میں آیا نا. دشمن زمین میں دھس گئے اور اس بیوی پر بجلی گری. بالکل.
वो जलकर राख हो गई। लेकिन जब सहाबा ने ये कहानी सुनी तो वो उदास हो गए। उदास क्यों? शामून की तकलीफ की वजह से? उदास इसलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी जिंदगी तो बहुत छोटी है। वो शामून की तरह 1000 साल का अजर कैसे पाएंगे? ओह, अब मैं समझी। तभी सूरे अल-कद्र नाजिल हुई और बताया गया कि इस उम्मत की ये एक रात शामून के उन 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। क्या बात है! मतलब एक छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा अजर। पर फिर किताब इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि हम आज के दौर में कितने नाशुक्रे हैं। हाँ, हम इस अजमत के बावजूद गफलत में वक्त गुजार देते हैं। और इसी गफलत को दूर करने के लिए किताब में मदनी इनामात के किताबेचों का जिक्र है। अगर इसे हम आज की लैंग्वेज में बोलें तो ये एक जदीद टूल या हैबिट ट्रैकर की तरह काम करता है। सही मिसाल दी आपने। ये फिक्र मदीना या खुद एहतसाबी के लिए बेहतरीन है। हम अपने कामों को ट्रैक करने के लिए ऐप्स तो यूज करते हैं, पर रूहानी तरक्की को ट्रैक नहीं करते। एग्जैक्टली। उसमें कराची के एक शख्स का वाकया भी है ना, जिसने इस किताबेचे की वजह से अपनी जिंदगी बदली। हाँ, उसको ये तोहफे में मिला था और उसने उसे फिल करना शुरू किया तो नमाज शुरू कर दी और लगातार पढ़ता रहा। साथ ही एक ख्वाब का जिक्र है जिसमें नबी पाक ने इस किताबेचे के रोजाना इस्तेमाल पर मगफिरत की बशारत दी। सुभान अल्लाह! मतलब रेगुलरिटी की कितनी अहमियत है। और जो इस रात से महरूम रहा, उसके लिए किताब कहती है कि वो दरअसल हर भलाई से महरूम रहा। बिल्कुल। और इस पॉइंट को वाजे करने के लिए 2 बड़ी मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल एक बादशाह की है जो हर महीने अपना एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करता था। हर महीने एक बेटा? हाँ, और ये सिलसिला उसने 1000 महीने तक जारी रखा, यानी 1000 बेटों की कुर्बानी। ये तो इंसानी जहन सोच भी नहीं सकता। और दूसरी मिसाल क्या थी? दूसरी मिसाल 1000 शहरों पर हुकूमत की है। हजरत सुलेमान और हजरत जुल्करनैन ने 500 शहरों पर एब्सोल्यूट हुकूमत की थी। सही। तो इन मिसालों का मकसद क्या है? मकसद ये बताना है कि शब कदर की इबादत इन दोनों अजीम कामों से, यानी 1000 बेटों की कुर्बानी और 1000 शहरों की हुकूमत, इन सब से बढ़कर है। वाओ! इस रात को वाकई हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, किताब बताती है कि जिब्राइल फरिश्तों के साथ जमीन पर आते हैं और उनके पास 4 झंडे होते हैं। हाँ, एक झंडा नबी के रोजे पर, एक बैतुल मुकद्दस पर, एक काबा पर और एक कोहे सीना पर नस्ब किया जाता है। जिब्रील अपने 100 बाजुओं में से सिर्फ 2 बाजू इस रात खोलते हैं, जो मशरिक से मगरिब तक फैल जाते हैं। और फरिश्ते घरों में जाकर सलाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैविएट है। 4 किस्म के लोगों के पास फरिश्ते नहीं जाते। ये बहुत अहम पॉइंट है। वो 4 किस्म के लोग हैं: शराबी, वालदैन के नाफरमान, रिश्ते तोड़ने वाले और दिल में कीना रखने वाले। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आखिर इन 4 गुनाहों में ऐसी क्या खास बात है? मतलब ये इतने बड़े कॉस्मिक लेवल की रहमत को कैसे रोक देते हैं? इसका सीधा ताल्लुक हुकूकुल इबाद और मुआशरती अमन से है। देखें, अगर इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा हो तो रूहानियात पर डायरेक्ट असर पड़ता है। यानी अगर सोसाइटी में केओस है तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कट हो जाता है। नाफरमानी और रिश्तेदारी तोड़ना खानदान को बर्बाद करते हैं, और कीना सोसाइटी में नफरत फैलाता है। इसलिए इन 4 को सच्ची तौबा करनी चाहिए, वरना वो इस रात से महरूम रहते हैं। ये पॉइंट तो वाकई डीप है। और इसका सबूत वो अगला वाकया है जो किताब में है कि नबी अकरम एक दिन इस रात की एग्जैक्ट मखसूस तारीख बताने के लिए बाहर तशरीफ लाए थे। पर क्या हुआ? 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे और उनके उस झगड़े की वजह से वो तारीख हमेशा के लिए उठा ली गई, पोशीदा कर दी गई। जरा सोचिए इस बात पर। 2 लोगों के पर्सनल झगड़े ने पूरी उम्मत से इतना बड़ा राज छीन लिया। आज के दौर में देखें तो हमारी नस्ली और लिसानी आसबियत कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल। कोई कहता है मैं पठान हूं, कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची, मुहाजिर। हम आपस में इन्हीं बातों पर लड़ते रहते हैं। और इन्हीं झगड़ों की वजह से हम अपनी बरकतें खो रहे हैं। हम तो एक जिस्म की मानिंद है ना। यहाँ पर माहिर किताब में मुसलमान और मोमिन की सही तारीफ बयान हुई है ना। हाँ, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहें। मोमिन वो है जिस पर लोग अपनी जान और माल का एतमाद करें। सही। और मुजाहिद वो है जो किसी और से नहीं अपने नफ्स से लड़े
اور مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ یہ تعریفیں میں بتاتی ہیں کہ اصل فوکس ہماری اپنی ذات اور کردار پر ہونا چاہیے۔ کسی کو تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے۔ تکلیف دینے پر جو عذاب بتایا گیا ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جہنم میں ایسی سخت خارش کا ذکر ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے والوں کے لیے۔ ہاں، وہ ایسی خارش ہوگی کہ نوچتے نوچتے ان کی ہڈیاں نظر آنے لگیں گی۔ اور اس کے بالکل برعکس ایک واقعہ ہے جہاں راستے سے ایک درخت یا تکلیف دہ چیز ہٹانے پر ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب پیغام بڑا کلیئر ہے کہ آپس میں لڑنے کے بجائے اپنے نفس سے لڑو اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ ہم سب ایک ہی عربی نبی کے غلام ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اب تھوڑی بات اس رات کی علامات پر کرتے ہیں۔ کتاب میں مدنی انعامات کی کتابچے پر راولپنڈی کے ایک مبلغ کا خواب بھی ہے نا؟ ہاں، انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک اس کتابچے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور جہاں تک علامات کی بات ہے، اس رات میں کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ رمضان کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں سے ہوتی ہے۔ رات کا ایٹماسفیئر بڑا صاف اور معتدل ہوتا ہے، چاند روشن ہوتا ہے، اور آسمان سے کوئی شہاب ثاقب یعنی شوٹنگ سٹار نہیں گرتا۔ اگلے دن کا سورج بغیر کرنوں کے 14ویں کے چاند کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ ان سب میں جو علامت مجھے سب سے دلچسپ لگی وہ سمندر کا پانی میٹھا ہونے والی تھی۔ ہاں، اس کے 2 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ایک عبید ابن عمران کا ہے، جنہوں نے بحر احمر کا پانی چکھا تو وہ میٹھا تھا، اور دوسرا حضرت عثمان ابن ابو العاص کے غلام کا واقعہ ہے، جنہوں نے 27ویں رات کو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا دیکھا۔ پر یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر واقعی سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے تو آج کے عام انسان کو یا سائنس کو یہ علامت کیوں نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، اس کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ یہ روحانی علامت ہے، کوئی فزیکل کیمیکل چینج نہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے کشف اور روحانی بصیرت چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی گناہگار آنکھوں سے یہ نشانیاں پوشیدہ رہتی ہیں۔ بالکل، جس کے اندر کا ریسیور ٹھیک فریکوینسی پر ہوگا اسے ہی یہ میٹھا لگے گا۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس ساری گفتگو میں گھومتی ہے، آخری 27 راتوں میں خواب متحد ہونے کا ذکر تو ہے، پر اللہ نے اس رات کو مکمل پوشیدہ کیوں رکھا؟ یہ اس پیور ڈیپ ڈائیو کا شاید سب سے گہرا پوائنٹ ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح اللہ نے اپنی رضا نیکی میں اور اپنا غضب گناہ میں چھپایا ہے، ویسے ہی اس رات کو چھپایا، تاکہ ہم ہر نیکی کی قدر کریں اور ہر گناہ سے بچیں۔ صحیح۔ اس حوالے سے ایک مثال دی گئی ہے کہ نبی پاک ایک بار مسجد گئے اور ایک شخص سو رہا تھا۔ آپ نے اسے خود نہیں اٹھایا بلکہ حضرت علی سے اٹھوایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے خود کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ اگر وہ شخص نیند کے خمار میں نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا، کفر بن جاتا۔ یعنی اس کو اس ایکسٹریم عذاب سے بچانے کے لیے انہوں نے حضرت علی کو بھیجا۔ ایگزیکٹلی۔ اللہ نے بھی اس رات کو اس لیے چھپایا تاکہ اگر کسی سے انجانے میں گناہ ہو جائے تو اسے 1000 مہینوں کی نافرمانی کا ایکسٹریم عذاب نہ ملے۔ یہ تو سچ میں پروٹیکٹیو شیلڈ لگتی ہے اب، اور یہ بھی کہ لوگ کسی ایک رات کے بھروسے نہ بیٹھیں بلکہ ہر رات عبادت کریں اور فرشتوں کو انسانی ایفرٹس دکھائی جا سکے۔ بالکل۔ اب بات آتی ہے کہ علماء کے اس پر کیا اقوال ہیں۔ شیخ ابن عربی اور امام اعظم کی رائے ہے کہ یہ رات سال کے کسی بھی حصے میں آ سکتی ہے، پر امام شافعی کا قول ہے کہ یہ آخری عشرے کی ایک ہی اسپیسیفک رات ہے، اور امام مالک کا ماننا ہے کہ یہ عاشرے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ابو الحسن عراقی کا تجربہ تھا کہ یہ پہلے روزے کے حساب سے بدلتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اکثریت اور علماء کا جھکاؤ 27ویں رات پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس کے پیچھے بہت مزیدار لنگوسٹک کیلکولیشن ہے۔ دیکھیں، قرآن میں لیلۃ القدر لکھنے میں 9 حروف آتے ہیں۔ صحیح، 9 حروف۔ اور سورہ القدر میں یہ لفظ ٹھیک 3 بار آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بنتا ہے؟ واو، 27 بنتا ہے۔ ایگزیکٹ۔ اور اس سورہ میں ٹوٹل 30 الفاظ ہیں، جن میں سے 27واں لفظ ہیا ہے، جس کا مطلب ہے یہ، اور وہ اس رات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ میتھمیٹیکل کنیکشن واقعی حیران کن ہے۔ اب جب ہم نے اس رات کے آلموسٹ ہر ایسپیکٹ کو ڈسکس کر لیا ہے تو تھوڑی بات عملی طریقوں پر کر لیں۔ ضرور، کیونکہ عملی طور پر فائدہ اٹھانا ہی اصل مقصد ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اگر کوئی ساری رات نہیں جاگ سکتا تو عشاء اور فجر باجماعت پڑھ لیں، یہ پوری رات کی عبادت کے برابر ہے۔
یہ تو بہت ہی آسان اور پریکٹیکل حل ہے ان کے لیے جو فزیکل ریزنز کی وجہ سے نہیں جاگ سکتے. اور ایک دعا کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں، روزانہ 3 بار ایک دعا پڑھنے سے شب قدر ملنے کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش عظیم. ساتھ ہی حضرت عائشہ کی بتائی ہوئی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. بالکل. نوافل کا بھی طریقہ ہے کہ 2 سے 1000 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ قدر 1 بار اور اخلاص 3 بار. یہ سب آسان طریقے ہیں اس رات کی برکت پانے کے. آخر کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، جیسے اعتکاف اور مدنی قافلوں کے تذکرے میں ایک چھوٹی سی سنت کا بتایا گیا ہے. وہ دھوپ اور چھاؤں والی. ہاں، کہ کبھی بھی آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اسے منع کیا گیا ہے. اور امام غزالی کی نصیحت بھی ہے غصے پر قابو پانے کے حوالے سے، جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے. وہ واقعہ بڑا زبردست ہے، جہاں انہوں نے غصے میں آ کر سزا اس لیے نہیں دی تاکہ اس میں ان کا اپنا نفس شامل نہ ہو جائے. اصل کامیابی اپنے نفس پر قابو پانا ہی تو ہے. تو اگر ہم آج کی اس پوری نشست کا خلاصہ کریں، بات شروع ہوئی درود شریف کی برکات سے، اور پھر ہم نے شب قدر کی عظمت اور فرشتوں کے نزول سے ہونے والی سپیس کی تنگی کو سمجھا. پھر شامون کے 1000 سال کے واقعے کا پس منظر دیکھا، اور یہ بھی کہ کیسے آپس کے اختلافات اور جھگڑوں کی وجہ سے اس رات کی ایگزیکٹ ڈیٹ راز بن گئی. ہم نے علماء کے اقوال دیکھے، 27ویں رات کی میتھ دیکھی، اور عبادت کو آسان بنانے کے پریکٹیکلی پاسبل طریقوں پر بات کی. سب چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے آج. بالکل، اور میرا خیال ہے یہ بہت کمپریہنسو ڈسکشن رہی. جی. آخر میں جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے میں ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں. آج ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ایک عظیم رات کو سمجھنے کے لیے خود کو اندر سے صاف کرنا کتنا ضروری ہے. صحیح. سوچیے کہ اگر ہماری آپس کی ناراضگیاں ان بڑی کاسمک برکاتوں کو روک سکتی ہیں، تو ہماری ایک چھوٹی سی معافی کائنات میں رحمت کے کتنے عظیم دروازے کھول سکتی ہوگی. یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. اس پر ضرور غور کیجیے گا. دوستانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ مزید ایسی تحقیقی گفتگو کا سلسلہ جاری رہ سکے. بالکل. تو اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.